الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال تعالى في مقام آخر: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو باقاعدہ پیدا کر دیا. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اس آیت کی تفسیر میں مشکات میں ایک روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انسان قیامت تک پیدا کرنے تھے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب کو پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب مصلحت کسی کو ایمان دیا، اسی وقت کسی کو مومن بنایا، کسی کو دوسری بنایا، دوسرے اس میں رکھا. اس وقت سے جو انسان پیدا ہوا پھر کبھی وہ مرا نہیں. اس وقت انسان کا سفر شروع ہوا، اسے پیدا کر کے عالم ارواح میں چھوڑ دیا گیا. اب وہ انسان اس وقت سے عالم ارواح سے سفر شروع کر رہا ہے. عالم ارواح سے وہ عالم دنیا میں آتا ہے. اس دنیا میں رہنے کے لیے چونکہ باڈی کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، اس لیے ماں کے پیٹ میں اس جسم کو تیار کیا جاتا ہے. پھر وہ انسان جو عالم ارواح میں پیدا ہو گیا تھا روح کی شکل میں، فرشتے کی مدد سے فرشتہ دوارا اس جسم میں وہ انسان آتا ہے اور اس جسم اور روح کو ملا کر کے پھر وہ انسان بنتا ہے. خیر، پھر اس کا سفر آگے شروع ہوتا ہے. وہ اس دنیا میں آتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے. یہ اس کی بھول ہے. جو انسان پیدا ہو چکا اب کبھی نہیں ختم ہوگا. مرے گا، بے شک مر جائے گا وہ، لیکن مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہوگا. مرنے کے بعد اس کی قبر کی زندگی شروع ہوگی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسی مضمون کو بیان کیا ہے. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. اے انسانوں، یہ مت سمجھو کہ مر کر ہم ختم ہو جائیں گے، مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے. یہ تو کفار سمجھتے تھے، یہ تو کافروں کا نظریہ تھا کہ ہم خاک ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. نہیں نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی. سفر کی منزل چینج ہوگی، سفر ختم نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ ابھی سفر میں ہیں اور ایک بہت لمبا سفر ابھی باقی ہے. جدد السفینہ یا ابا ذر، اے ابو ذر کشتی اپنی نئی کرتے رہا کرو، بڑا لمبا سفر ابھی چلنا ہے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ ابھی سفر پر ہیں. اللہ اور ہر شخص اپنی اپنی منزل یعنی قبر کی طرف، عالم برزخ کی طرف بڑی تیزی سے چل رہا ہے. آنکھ بند کیجئے، ابھی محسوس ہوگا کہ ابھی تو ہم بچپن میں تھے، کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، اچھل رہے تھے، دوڑ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے ہمارے بال پک گئے، دیکھتے دیکھتے بڑھاپا آ گیا، دیکھتے دیکھتے شادی بیاہ، ناتی نتکر، لڑکے بچے سب پیدا ہو گئے. دیکھتے دیکھتے انسان کی زندگی کتنا جلدی سے ختم ہو رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سب ابھی سفر پر ہیں. اور جب آدمی سفر میں ہوتا ہے اور منزل اس کے سامنے ہوتی ہے تو وہ سفر میں بہت جھمیلا نہیں پالتا ہے. وہ اپنی منزل اور اپنے ٹارگٹ کو اصل سامنے رکھتا ہے. اسے معلوم رہتا ہے کہ آگے کی منزل
بہت دور ہے، سفر بڑا پرخطر ہے، پتہ نہیں کیسے سفر طے ہوگا، کیا ہوگا، اسے نہیں معلوم رہتا۔ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلکہ صراحت فرمائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اے مسلمانوں، تم تو اپنے سفر کو ہی منزل سمجھ بیٹھے۔ دنیا تو تمہارا سفر تھا، آخرت کی تیاری کے لیے تھی، آگے بڑھنے کے لیے تھی۔ تم کسی اسٹیشن پر اتر کر کے، تمہیں مثال کے طور پر بمبئی سے لکھنؤ جانا ہے، لکھنؤ کی ٹرین میں تم بیٹھ گئے، لیکن کسی اسٹیشن پر اتر کر کے اگر تمہیں کوئی بوٹل لینا ہے پانی کی، کوئی سامان لینا ہے، تو کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا وہ ٹرین چھوڑ دے اور اسٹیشن ہی میں رہ جائے اور یہ سوچے کہ یار اسٹیشن بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت مزیدار اسٹیشن لگ رہا ہے، یہاں سہولیات ہے، یہاں ایئر کنڈیشن ہے، یہاں اے سی میں بیٹھنے کی سویدھا ہے، یہاں سہولیات ہیں، اور وہ آدمی اسٹیشن میں بیٹھ جائے اور ٹرین مس کر دے، سفر چھوڑ دے، منزل بھول جائے۔ کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مسلمانوں، تمہارے ساتھ یہی ہو گیا ہے، تم نے اپنی منزل بھلا دی ہے اور اتنے غافل ہو گئے، پیر قبر میں لٹک گئے ہیں، لیکن ابھی بھی قبر کی تیاری کی فکر نہیں ہے۔ اپنے آنکھوں کے سامنے دفناتے ہوئے تم مردے دیکھتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو زمین میں گاڑتے ہو، لیکن پھر اسی قبرستان میں اسی جگہ سیلفیاں بھی لیتے ہو، ٹھٹھے بھی لگاتے ہو، قہقہے بھی لگاتے ہو، خوشیاں بھی مناتے ہو۔ ابھی ہاتھ کی مٹی بھی نہیں ختم ہوتی ہے، تمہارے چہرے پر جو غم کے آثار تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بھول گئے آخرت کو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے مسلمانوں، دنیا کی زندگی کو تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ کیا ہمیشہ رہو گے؟ کیا کبھی موت نہیں آئے گی؟ کیا کبھی فنا نہیں طاری ہوگا؟ تمہارے پرکھے نہیں تھے، تمہارے آباء و اجداد نہیں تھے اس دنیا میں؟ بہت لوگ تھے اور اسی طرح تھے جیسے ہم لوگ ہیں، لیکن کیا ہوا؟ آج ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ 3-4 پیڑھی 10 پیڑھی اوپر کا دیکھیے، آج ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں ہے، ان کی نسلیں ان کی قبروں کا نشان تک بھول گئی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمارے چاہنے والے، ہماری نسلیں، ہمارے لوگ بھی دفنا دیں گے، کچھ دن رونا ہوگا، پھر تہواروں میں ہم یاد آیا کریں گے، پھر کسی خوشی میں ہم یاد آیا کریں گے، پھر دھیرے 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 یہ بھی بھول جائیں گے۔ پھر کوئی تھا، ہمارے پرکھوں میں ایک تھے اور ان کی یہ نسل ہے، پھر کبھی کبھی کتابوں میں اور تذکروں میں اور بیانوں میں اس طرح کا ذکر آ جائے گا، پھر یہ بھی بھول جائیں گے۔ مسلمانوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑی کٹھن زندگی ہے۔ قبر کی منزل کوئی آسان منزل نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ میں بہت مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ کیا طریقہ اپنایا جائے کہ ہماری آخرت ہمارے سامنے رہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارات دیے ہیں، سمجھایا ہے، بتایا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، اگر یہ چیز تمہارے ذہن میں رہے گی تو تم اپنی آخرت کو نہیں بھولو گے۔ اس کا سب سے پہلا سبب ہے اور پہلی چیز، پہلا طریقہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ اے مسلمان، ہر وقت تمہارے ذہن میں یہ ایک چیز گھومتی رہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا تمہارا یہ ایمان نہیں ہے، کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر موقع پر تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، کوئی سوچنے سے پہلے، کوئی بولنے سے پہلے، کوئی عمل کرنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے ایک نظر اپنے ایمان پر ڈال لیا کرو، ایک نظر ذرا سے دوڑا لیا کرو۔ الم یعلم بان اللہ یری، دروازے بند ہو چکے ہیں، رات چھا چکی ہے، سناٹا چھا چکا ہے، تاریکی چھا چکی ہے، کیمرے بھی بند ہو چکے ہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اے مسلمان، تیرا تو عقیدہ یہ ہے الم یعلم بان اللہ یری، اللہ رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، مجمع بھی دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے۔ کوئی چیز لا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء شيء، معمولی سی معمولی چیز، تھوڑی سی تھوڑی چیز، معمولی سی بات بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمہارا تو یہ عقیدہ ہے مسلمانوں؟
اس لیے پہلی بات جس سے تم اپنی آخرت کو یاد رکھ سکو گے، کوئی سوچنے سے پہلے، مثال کے طور پر اپنے کسی بھائی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں دل میں برا خیال آیا کہ اس کو بتاتا ہوں، اس نے مجھے فلاں موقع پر ایسا کہا تھا، بول پہلے سوچ آتی ہے، پھر بول نکلتے ہیں یا عمل ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان کے دل و دماغ پر سوچ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی سوچ کو جاننے والا ہے۔ انسان پہلے تیرے دل و دماغ میں سوچ آتی ہے، پھر جا کر کے وہ بول بنتا ہے، پھر جا کر کے وہ عمل بنتا ہے۔ پہلے مرحلے پر قرآن نے وارننگ دی، کوئی سوچ اگر تیرے دل و دماغ پر آ رہی ہے، پیش کر اپنے اللہ کے سامنے، تیرا رب تیری سوچ کو جاننے والا ہے۔ کس کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سوچ ہے، دوسروں کو برا کرنے کی سوچ ہے، دوسروں کو ذلیل کرنے کی سوچ ہے، پیش کر اپنے رب کے سامنے، تیرا پروردگار تیری اس سوچ کو بھی جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ سوچ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سوچ کے بعد کوئی بول ہوگا یا کوئی عمل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، بولے گا انسان، جو بولے گا وہ سوچے گا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اچھا بول میں یہ ضروری نہیں کہ سامنے بولے، وائس میسج بولے، لکھ کر بھیجے، سب اس میں آ جائے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بول بھی انسان بولتا ہے میرے رب نے اس کی حفاظت کے لیے انتظام کر رکھا ہے، فرشتے کو بٹھا رکھا ہے۔ یہ فرشتہ کبھی جدا نہیں ہوتا، اس فرشتے کو کبھی تھکاوٹ نہیں لگتی، اس فرشتے کو کبھی نیند نہیں آتی، یہ فرشتہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، یہ فرشتہ کبھی سنڈے نہیں مناتا، یہ فرشتہ کبھی دیوالی کی چھٹی نہیں لیتا، یہ فرشتہ ہر دم آن ڈیوٹی، ایک لمحے کے لیے ہماری بول سے غافل نہیں ہوتا۔ کسی کو گالی دے دینا، کسی کو الٹا سیدھا بول دینا، کسی کو دھمکا دینا، کسی کو عبد شبد بول دینا، کسی کو برے بول دینا، ہم سمجھتے ہیں ارے ہم نے بول دیا، نہیں، بول ختم نہیں ہوئے، ریکارڈ ہو گئے ہیں، محفوظ ہو گئے ہیں۔ اے انسان اپنی آخرت کو تو بھول گیا، تجھے یہ بول پیش کرنے پڑیں گے، او فلاں ابن فلاں، فلاں ڈیٹ میں، فلاں ٹائم میں فلاں کو تو نے یہ بات کہا تھا، بتا تو سچ تھا یا غلط تھا۔ وہاں طاقت نہیں چلے گی، وہاں دولت نہیں چلے گی، وہاں شہرت نہیں چلے گی، وہاں عزت نہیں چلے گی، وہاں ایک عدالت ہوگی، حق ناحق، انصاف یا ظلم، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، پہلی چیز ہے الم یعلم بان اللہ ہے۔ کسی کو کچھ بولنے سے پہلے، کسی کو کچھ کہنے سے پہلے، کسی کو کچھ کرنے سے پہلے، دکان پر ہمارے کسٹمر آیا، مثال کے طور پر دکان پر ہمارے کسٹمر آیا، ہم جھوٹ بول کر کے اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بھولا بالا ہے، سیدھا سادہ ہے، ہم آرام سے ہماری ممبئی کی زبان میں اس کو چونا لگا سکتے ہیں، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہاتھ عمل کرنے سے پہلے اور ڈیل کرنے سے پہلے، معاملہ کرنے سے پہلے اگر انسان یہ سوچ لے یہ کسٹمر نہیں سمجھ رہا لیکن اس کسٹمر کو بھیجنے والا خدا سمجھ رہا ہے، اس کو بھیجنے والا رب سمجھ رہا ہے کہ تو دھوکہ دے رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے یا سچی قسمیں کھا رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ نہیں سمجھ رہا، دنیا والے نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ تیرا معاملہ اس کسٹمر سے نہیں ہے، تیرا معاملہ رب العالمین سے ہے۔ تجھے پیش کرنا پڑے گا کہ تو نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ نبی پاک کا فرمان بھی سنا تھا، من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے دے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی صاف ستھری ہوتی ہے، مسلمان کا معاملہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ آج ہمارا پورا کاروبار جھوٹ سے اٹا ہوا ہے۔ ایک مسلمان تاجر امانت دار بتاؤ، انگلیوں میں گن سکتے ہو، اتنے کم مسلمان ہو گئے ہیں، اتنے کم ہو گئے ہیں، جھوٹی قسمیں عام ہو گئی ہیں، اسی لیے اللہ نے برکت چھین لی ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسمیں کاروبار کی برکت کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج کمانے والے چار اچھا گھر چل رہا ہے، بزنس اچھی ہے، پیسہ آ رہا ہے، سکون چھن گیا ہے۔ بیماریوں میں ایسے پیسے لٹ رہے ہیں جیسے پانی کی طرح پیسے بہ رہے ہیں، ایک ایک رپورٹ 10,000 کی ہو رہی ہے، مرض نہیں پتہ چل رہا۔ ہم نے سمجھ لیا ہم بہت کما رہے ہیں، کمانا اصل نہیں ہے، خدا نے برکت چھین لی ہے، پریشانیاں ہمارے گھر کے اندر بس چکی ہیں۔
میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا معاملہ ایک کسٹمر سے نہیں ہے، ایک انسان سے نہیں ہے، ایک آدمی سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا معاملہ احکم الحاکمین سے ہے۔ اپنے ہر بول کو، اپنی ہر سوچ کو، اپنی ہر بات کو، اپنے ہر عمل کو پیش کرو، اے میرے پروردگار میں یہ سوچتا ہوں تیری نظر میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں ایسا کہتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، اے اللہ آپ کی نظر میں یہ غلط ہے یا سچ ہے یا صحیح ہے غلط ہے۔ خیر، میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو تاکہ مختصر وقت میں بات پوری ہو جائے۔ اسی طرح آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلی چیز تو میں نے بتایا کہ آدمی اپنے بارے میں بار بار یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہیں تنہا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں محمود ایک بادشاہ گزرا ہے، ایاز و محمود کے قصے مشہور ہیں۔ اس کا ایک خادم تھا، ایک نوکر تھا، ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ بہت جینیس، بہت مائنڈیڈ، بہت ذہین ترین انسان تھا وہ۔ تو بادشاہ اس کو قریب رکھتا تھا اور انعام و اکرام سے نوازتا تھا، تو دوسرے جو لوگ تھے وہ جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے سوچا کہ ان کی ویلو اور ان کا دماغ اور ان کی فہم اور سمجھ میں دوسرے لوگوں پر بھی ظاہر کر دوں۔ تو بادشاہ نے سب کو ایک ایک مرغی دیا اور یہ کہا کہ اسے ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ 3 4 5 10 جو بھی اس زمانے میں لوگ ہوں گے ان سب کو اس نے ایک ایک مرغی دیا اور یہ کہا کہ تم اسے ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کوئی جنگل اور بیابان میں چلا گیا، کھیتوں کے اندر چھپ کر کے مرغی ذبح کر کے لے آیا، کوئی اپنے گھر میں لاک کر کے کوٹری کے اندر بالکل گھس گیا اور وہاں سے مرغی کاٹ کر کے لے آیا، کوئی کہیں چھپ گیا، کوئی کہیں چھپ گیا، اور سارے لوگوں نے مرغی ذبح کر کے پیش کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، ایاز دربار میں حاضر نہیں ہوئے، اور پھر آئے تو ان کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی، ان کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی۔ بادشاہ اور سارے لوگ ظاہری طور پر بادشاہ خفا ہو گیا اور دوسرے لوگ بھی غضبناک ہو رہے ہیں کہ اچھا دیکھو ایک کام ان کو کرنے کے لیے بولا گیا تھا یہ وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا بات ہے، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی، کیوں تم نے مرغی ذبح نہیں کی؟ ایاز کا جو جواب تھا بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا مرغی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں نے بہت جگہ تلاش کی، میں بند کمروں کے اندر چلا گیا، میں بیابانوں میں چلا گیا، میں جنگلوں میں چلا گیا، لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں احکم الحاکمین دیکھنے والا نہ ہو، جہاں رب العالمین دیکھنے والا نہ ہو، جہاں میرا اللہ دیکھنے والا نہ ہو، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ بادشاہ سلامت آپ بتا دیجئے کوئی ایسی جگہ، میں مرغی وہیں ذبح کروں گا۔ کون سی جگہ ہم چھپ سکتے ہیں، کون سی جگہ بھاگ سکتے ہیں، کون سی جگہ جا سکتے ہیں؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا بس کر لیا، کہہ دیا بس کہہ دیا۔ نہیں بزرگوں دوستو، یہ سب پیش کرنا ہے اپنے رب کے سامنے۔ اگر تھوڑی سی بات، بس اسی بات پر آگے بڑھاتا ہوں، اگر ہم کو معلوم ہو، جیسے ہم مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پر ہیں اور آرام سے مستی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اچانک ہماری نگاہ پڑ جائے، دھیان رہے آپ CCTV کیمرے کی نگاہ میں ہیں، اچانک ہماری نگاہ پڑ جائے، سامنے لکھا ہوا ہے دھیان رہے آپ CCTV کیمرے کی نگاہ میں ہیں، ہماری اسٹائل بدل جاتی ہے، لائف اسٹائل چینج ہو جاتی ہے، بدن کی حرکتیں بدل جاتی ہیں۔ اب ہم بیہودہ حرکتیں نہیں کرتے، مستیاں نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے ہیں، سائلنٹ رہتے ہیں یا ہلکا پھلکا مذاق کرتے ہیں۔ کوئی اگر کرتا بھی ہے، دیکھ کیمرہ چالو ہے، اس کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو کیمرہ چالو ہے، ہماری ہر حرکت نقل ہو رہی ہے، ہر بات نقل ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں، ایک کیمرہ خدا کا ہے جو ہر وقت چالو ہے، ایک خدا کا کیمرہ ہے ہر وقت چالو ہے۔ یہ کیمرہ تو بند بھی کیا جا سکتا ہے، اسے توڑا بھی جا سکتا ہے، یہ غلط بھی کر سکتا ہے اور یہ بیکار بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کا بنایا ہوا کیمرہ، میرے رب کا لگایا ہوا کیمرہ، وہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ یہ کیمرہ باڈی کی حرکتیں ریکارڈ کرتا ہے، یہ کیمرہ بات ریکارڈ کرتا ہے، دلوں میں چلنے والے خیالات کو یہ کیچ نہیں کر سکتا۔ میرے رب کا کیمرہ دلوں میں چلنے والے خیالات کو کیچ کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں نفرت ہے، کسی کے بارے میں محبت ہے، کسی کے بارے میں اچھائی ہے، کسی کے بارے میں برائی ہے، یہ کیمرے میرے دل کو نہیں ٹچ کر سکتے، نہیں کیچ کر سکتے۔ میرے رب کا بنایا ہوا کیمرہ دلوں کے افعال کو بھی کیچ کرتا ہے۔ کہاں بچیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟
اس لیے بزرگوں اور دوستوں تھوڑا سے ہمیں ہمارے رب نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سے مائنڈ میں آخرت کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایمان تو لاتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے آخرت پر، لیکن ہمارے عمل سے نہیں لگتا کہ ہمارا ایمان آخرت پر ہے، نہیں لگتا ہے۔ ذرا سے خوشی کا موقع آتا ہے بہک گئے، جو من میں آیا کر لیا، ذرا سے غم کا موقع آیا بہک گئے، جو من میں آیا کر لیا۔ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں حساب بھی دینا ہے، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال پیش کرنا ہے۔ خیر، ایک آگے کی چیز بتاتا ہوں، اپنی آخرت کو یاد رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی قبرستان کی منظر کو سوچ لیا کرو، اذکر الموت والبلا، کبھی کبھی یہ سوچ لیا کرو کہ جیسے تمہارے آبا و اجداد تھے، آج ان کا نام و نشان ختم ہے، ان کے بھی خوشیاں تھیں، ان کی بھی شادیاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کا بھی گھر بار تھا، ان کا بھی کاروبار تھا، ان میں کتنے ایسے تھے جو بادشاہ گزرے ہیں، ان میں کتنے ایسے تھے جو دولت والے تھے، کتنے ایسے ہیں جو عہدے والے تھے، کتنے ایسے ہیں جو شہرت والے تھے۔ ذرا فرعون کو سوچ لو، ذرا قارون کو سوچ لو، ذرا نمرود کو سوچ لو، کیا ان کا دبدبہ نہیں تھا؟ کیا ان کی فوج نہیں تھی؟ کیا ان کا جتھا نہیں تھا؟ کیا ان کا لشکر نہیں تھا؟ کیا ان کے چاہنے والے نہیں تھے؟ کیا ان کے نوکر چاکر نہیں تھے؟ کیا حشم ختم نہیں تھے؟ سب تھے۔ کیا ہوا؟ زمین نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، نگل لیا ہے، ختم ہو گئے۔ وہ خوبصورت چہرے تھے، کیڑے پڑ گئے، خوبصورت آنکھیں تھیں، مٹی میں بہہ کر کے مل گئیں، خوبصورت باڈی تھی، بدن تھا، طاقت تھی، سب کو زمین نے تہو بالا کر دیا ہے، سب کو تباہ کر دیا ہے۔ آج ان کی قبروں میں جاؤ، ہوائیں مٹھیاں اڑا رہی ہیں، یہاں سے وہاں ان کے قبر کا نشان مٹ چکا ہے۔ اے لوگوں، کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو اور اپنے منظر کو سوچ لیا کرو اور اپنی چیزوں کو دیکھ لیا کرو، ایک دن چند دنوں کے بعد تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بوڑھے باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کی لاش جاتی ہے، اکلوتے ماں کی گود میں جوان بیٹا دم توڑتا ہوا ان آنکھوں نے دیکھا ہے، بیوی، نوجوان بیوی کا سہاگ اجڑتا ہوا ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اچانک آدمی جا رہا ہے، اچانک جا رہا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے مدرسے میں ایک چند سال پہلے ایک بچہ فارغ ہوا، حافظ قرآن، اس نے حفظ قرآن کیا اور بالکل لہیم شہید، ہٹا کٹا، ایک دم نوجوان، اچانک پھیپھڑے میں پانی بھرا، کل اس کی تدفین ہوئی۔ کس کی موت کا کیا بھروسہ ہے بھائی؟ کس کی زندگی کتنے دن کی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، کچھ نہیں پتا کب سانس کا ڈور ٹوٹ جائے گا، کب موت کا آخری وقت ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، اس موت کو کسی چیز سے نہیں روکا جا سکتا۔ اگر موت کو طاقت کے بل بوتے پر روکا جا سکتا، رستم اور دارا اور گاما کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر اس موت کو پہلوانی اور اس موت کو اگر دولت اور شہرت اور عزت کے بلبوتے پر روکا جا سکتا، ظاہری عزت، قارون کو، نمرود کو، شداد کو، فرعون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر اس دنیا کو، اگر اس موت کو نیکی اور بزرگی کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا تھا، روکا جا سکتا تھا، محمد الرسول اللہ کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر علم کی وجہ سے اس موت کو روکا جا سکتا، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ائمہ اعظام، ان حضرات کو کبھی موت نہیں آتی۔ کسی وجہ سے نہیں روک سکتے ہو، ریکویسٹ نہیں کر سکتے ہو، لجاجت نہیں کر سکتے ہو۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک نوجوان، ایک بوڑھی عورت کا ایک ہی سہارا ہے، موت نے اسے بھی چھین لیا ہے۔ ریکویسٹ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں جوڑ سکتے، طاقت نہیں دکھا سکتے، پیسے نہیں پھینک سکتے۔ بہت سارے کام دنیا میں پیسوں سے ہوتے ہیں، موت کو نہیں روک سکتے ہو۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کسی کا جب وقت آ جاتا ہے، ایک لمحہ وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی اپنی قبر کو یاد کر لیا کرو۔ روزانہ ترمذی شریف کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے، روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، اپنی اس تنہائی اور وحشت کے گھر کو یاد کیا کرو۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں رشتہ اور ناتوں کو توڑنے کا گھر ہوں۔ سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں، سارے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت عزیز تھے، انتقال کے بعد وہیں بھیجا جائے گا۔
کوئی نہیں رکھے گا. سب کے ساتھ یہی ہونا ہے اور ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. کب کس کے ساتھ ہوگا کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. اس لیے رہو اس دنیا میں رہو، کھاؤ پیو کھیلو کودو، لیکن آخرت کو مت بھولا کرو، قبر کو مت بھولا کرو، موت کو مت بھولا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات. اے لوگوں اپنی موت کو کبھی کبھی سوچ لیا کرو، کبھی کبھی نہیں بلکہ کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے سوچا کرو. اور ہمارے دل و دماغ میں ایک بات کہتا ہوں، شاید 2-4 دنوں میں کبھی موت کا خیال آ جاتا ہے. دوسروں کا تو آتا ہے، اپنی موت کا خیال ہفتے ہو جاتا ہے. ہم کو نہیں آتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا ہے. ہاں چل رہی ہے گاڑی، زندگی گزر رہی ہے. نہیں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کو بیان فرمایا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو. اے لوگوں اپنا سوچ لیا کرو کہ تمہیں حساب دینا ہے. لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. پانی اگر زیادہ ہم نے گرایا ہے اس پانی کا حساب ہوگا. اگر ہم کوئی چیز ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اس ایک چیز کا حساب ہوگا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری 60 سال 70 سالہ زندگی کا حساب نہ لے، ہم سے یہ کہہ دے کہ اے بندے مومن، ایک دن تو اپنی جھولی میں ایسا دکھا جو میری پسند کے مطابق ہو، 100% میری پسند کے مطابق ہو، عبادات بھی اس دن اچھی ہوں، معاملات بھی اس دن اچھے ہوں، دلوں کی سوچ بھی تمہاری صحیح رہی ہو، عقیدہ بھی تمہارا صحیح ہو، ایمان و عمل بھی تمہارا صحیح ہو. باخدا کہتا ہوں ہماری جھولی میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے. 60 سال کا حساب تو دور کی بات، ایک دن نہیں ہے ہماری جھولی میں. اس لیے اپنی قبروں سے غافل مت رہو، اپنے اللہ کو مت بھولو، اپنی آخرت کو مت بھولو. ہمیں اور ہم سب کو، اور ایک مسلمان کو تو بار بار یہ سکھایا گیا ہے، بار بار یہ سکھایا گیا ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے میں مسلمان ہوں. ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا ایک ضرورت ہے پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن ایک دوسری مخلوق ہے جانور، اسے کچھ نہیں سکھایا گیا. کھانا آیا بس کھانا شروع کرو. یا دوسرے مذہب کے ماننے والے نان مسلمس ہیں اور بھی ہیں، انہیں کچھ نہیں سکھایا گیا، ان کا کوئی رولز نہیں، ان کا کوئی طریقہ نہیں، ان کی کوئی تہذیب نہیں. جو من میں آیا جیسے چاہا کھا لیا. کھڑے کھڑے من کر رہا ہے کھا لو، چلتے چلتے من کر رہا ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، بغیر ہاتھ دھلے من کر رہا ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، ہاتھ دھل کر من کر رہا ہے وہ بھی کھا رہے ہیں. نہیں، مسلمان کو سکھایا گیا کہ تم یہ کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. مسلمان کا کھانا بھی الگ ہوگا، سونا بھی الگ ہوگا، رہنا بھی الگ ہوگا، چلنا بھی الگ ہوگا، پڑھنا بھی الگ ہوگا، ایک اس لیے کہ وہ مسلمان ہے. اب اس کا کھانا عام انسانوں کی طرح نہیں ہوگا، وہ دسترخوان بچھائے گا، وہ بسم اللہ پڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ کھانا کھا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی بھاگتے ہوئے جلدی سے آئی اور ایک ہاتھ ڈش کی طرف ہاتھ بڑھایا. نبی نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی کھیلنے چلی گئی، پھر دوڑ کر کے آئی، پھر ہاتھ بڑھایا. نبی نے پھر ہاتھ کیا، پیچھے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جو بچی کے تھرو کھانے میں شریک ہونا چاہ رہا ہے. کھانے میں اگر ایک بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھا، دسترخوان گھر پہ لگا ہوا ہے اور سارے بچے چھوٹے چھوٹے فیملی کھانا کھا رہی ہے، ایک بچے نے اگر بسم اللہ نہیں پڑھا اس کھانے میں شیطان شریک ہوگا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بڑوں کو بھی بسم اللہ نہیں یاد رہتا، بوڑھوں کو بھی بسم اللہ نہیں یاد رہتا، بچوں کو تو کون پڑھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچی کے ذریعے سے کھانے میں شیطان شریک ہو رہا تھا. اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا کھانے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو غیروں کا ہوگا، ہمارے چلنے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو غیروں کا ہوگا. بعض روایات میں تھوکنے کا طریقہ ارشاد ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں تھوکنا ایک نارمل چیز ہے. کورونا آیا اس نے تو خیر تھوکنے پر تھوڑا موڑا پابندی لگوائی اور تھوڑا سا کچھ ہوا، لیکن مسلمان کو اس سے پہلے بھی تھوکنے کا طریقہ سکھایا گیا. دائیں طرف تھوکنا ہے، قبلے کی طرف تھوکنا ہے، بائیں طرف تھوکنا ہے، جھک کر کے تھوکنا ہے، کس طرح تھوکنا ہے پڑھیے، کتابوں میں ساری تفصیل موجود ہے.
ایک تھوکنا کتنا معمولی چیز ہے. یا رسول اللہ، ایک یہودی نے اعتراض کیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو داؤد شریف کے شروع میں روایت موجود ہے، تمہارے نبی کیسے نبی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں. بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی کوئی بتاتا ہے؟ صحابی رسول نے کہا یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تمہارے دروازوں پر بھیک مانگنے کے لیے نہ آنا پڑے. جیسے باپ ہوتا ہے، بیٹا ٹکٹ یہاں سے لینا، گاڑی یہاں سے پکڑنا، دیکھو دروازے پر رائٹ سائڈ سے چڑھنا، لیفٹ سائڈ سے نہیں چڑھنا اس لیے کہ بھیڑ اترتی ہے، اس طرف سے چڑھنا. جیسے باپ اپنے بچے کو معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے، خدا کی قسم ایک باپ سے زیادہ محمد الرسول اللہ کو اپنی امت سے پیار ہے. سکھایا تھوکو اس طرح اس لیے کہ اس کے نقصان سے بچ جاؤ گے، کھاؤ اس طرح اس لیے کہ اس کے نقصان سے بچ جاؤ گے. اور ہمارا حال یہ ہے، ہم نے اپنے نبی کو نہ یاد رکھا، نہ اپنے کو یاد رکھا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھڑیاں دی ہیں، سانسیں دی ہیں، موقع عطا فرمائے ہیں، ان کو غنیمت جاننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فکر آخرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.